هل انت بدأت بالتسجيل؟ هل انت جی جی ہم بدأت بالله الرحمن الرحیم. تو کانا یکونو کے استعمالات آج ہم پڑھیں گے. لکھ لیجئے. کانا کے معنی کانا ہیں وہ اٹ از اے یکون پاسٹ مارکر. یکونو کے کانا معنی ہیں وہ ہوگا یا ہو جائے گا. یکون وہ ہوگا. ہاں وہ ہوگا یا ہو جائے گا. اور جو کانا ہے یعنی وہ ہو چکا. ہاں ٹھیک ہو گیا. آگے. بیسکلی یکونو کا زیادہ بہتر معنی ہے ٹو بی مور اسپیسیفک with تخصیص کہ وہ ہے یا وہ ہو اچھا رہا ہے. وہ ہو رہا ہے. اگر ہم اس میں سین یا سوفا کا اضافہ کریں گے سیکون رجلا صالحا ہوں وبعد ذلك یکون اس کے بعد ہوگا کیا یعنی بالمستقبل. تو وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا. نعم. ٹھیک ہو گیا. اذا قضى امرا بعد ظلم الشريف اذا قضى امرا فقال له كن فقال له فيكون. فیکون. کن فیکون. کن فیکون. تو وہ ہو جاتا ہے ہو جائے گا نہیں. You don't do ہوں something like that. اذا قضى امرا فانما يقول له فانما يقول وہ کہتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فهمت عملہ. ڈاکٹر صاحب اگر فا لگ جائے تو وہ حال کے ساتھ اسپیسیفک ہو جائے گا. لا 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 دمش لازم. یہ لازم نہیں ہے. الفا وہوا یعنی کا حرف الموصول. It is like a connector. اور یہ عطف کے استعمال میں ہوتا ہے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے. البتہ فا جو ہے وہ اس چیز کا معنی دیتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو فا سے پہلے ہے وہ پہلے ہوئی ہے اور جو فا کے بعد ہے وہ اس کے بعد ہوئی ہے اور متصل پہ در پہ ہوئی ہے وداؤٹ اینی لانگ گیپ. کچھ سمجھا نہیں میں اس بات کو. یعنی اذا انا اقول جاء عبد الرحمن عبد الرحمن ہوں عبد الرحمن وعبد الله فممكن معناه جاء عبد الرحمن على الساعة 2 وجاء عبد الله بعد 1 ساعة يعني على 3 ساعات. ولكن إذا أنا أقول جاء عبد الرحمن وعبد الله فعبد الله فعبد الله والآن أنا يعني جاء عبد الرحمن ومعه بعده فورا عبد الله. صحیح ہو گیا. بدون ٹھیک ہو أي گیا. فاصلة. فهمت؟ ٹھیک ہو گیا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جا عبد الرحمن و عبد اللہ تو پہلے عبد الرحمن بھی آ سکتا ہے عبداللہ بھی آ سکتا ہے یا پہلے عبداللہ آ سکتا ہے عبد الرحمن آ سکتا ہے. لیکن اگر ہم نعم. کہیں گے جا عبداللہ وأيضا فعبد. وأيضا وأيضا ممكن الفاصلة اچھا بالزمان ان کے بينهم. ٹھیک ہو گیا. الترتيب ممكن الترتيب مختلف في مجيئهم وأيضا الزمان. ٹھیک ہو گیا. جا قل عبد الرحمن. ولكن إذا أنت قلت يعني صحیح تو کانا عموماً ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یکون عموماً مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. حال کے لیے زیادہ تر جملے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. زید بیمار ہے. زید مریض. زید بیمار تھا. کیف نقول کانا زید مریضا.
مریدن، مریدن نعم. نہیں. لا لا لا، هذه النقطة آخر. اكتب بالقلم الأحمر. خبر کیا لکھوں میں؟ خبر كان يكون منصوبا دائما. اچھا ٹھیک خبر ہو گیا، كان يكون منصوبا دائما. ٹھیک ہو گیا. زید بیمار تھا. کانا زیدن، کانا زیدن مریضن. خبر كان زيد مريدا. کانا زید مریضن، ٹھیک ہو زید گیا. وهو خبر اسمه كان، ٹھیک. ومريض وهو خبر كان. خبر كان دائما يكون منصوبا. ڈاکٹر اگر ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ اگر ہم یکونا کے ساتھ سوفا کا اضافہ کر دیں تو وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. عموما نعم. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. زید اگر بیمار ہو جائے گا. سیکون جلد ہی وہ کرے گا. نعم يعني ممكن أنت تقول بكلي لهجات. يكون زيد مريضا، أو ممكن أنت تقول سيكون زيد مريضا. یعنی زید بیمار ہوگا، ہو جائے گا اور زید ہوگا. بیمار ہوگا یا ہو جائے گا. زید بیمار ہوگا. قل هكذا. کیونکہ زید بیمار ہوگا فيه اس الممکنات لعل، یعنی شاید ہوگا. ولكن نحن ما نريد هذا. نحن نخبر أنه سيكون مريضا. یہ ٹھیک ہو، ٹون بہت امپورٹنٹ میٹر کرتی ہے یار. اٹ میٹرز ا لاٹ. صحیح ہو گیا. اچھا، جملے اسمیہ پر کانے کے داخل ہونے سے جملے اسمیہ کی خبر حالت نصب میں چلی جاتی ہے. کما انا خبر تو کا مندرجہ بالا ٹھیک جملوں کی خبر کی عربی بھی کچھ اس طرح ہوگی. زید بیمار ہے، زید مریض. کانا زید مریضا ويكون زید مریضا. فهمت؟ فقال الله نام. تعالى في القرآن يقول الكافر يا ليت كنت ترابا. فهمت؟ نام. كنت هو مشتق من كان، میں تھا. ترابا هو خبر كان منصوب. يقول الكافر هذا المضارع. ولكن كيف نحن نترجم کافر کہے گا بالمستقبل، لأنه هذا متعلق بالواقع الذي سيقع في المستقبل. فهمت؟ ٹھیک ہو گیا. هكذا نحن نترجم. يعني إذا كان الواقع سيقع بعد بعد القيامة، أو في القيامة، أو في الجنة، أو في النار، فنحن نستخدم صيغة الماضي أو المضارع فقط. هذه النقطة مهمة. إذا يقع الواقع، إذا تقوى الواقع في القيامة أو في الجنة أو في النار، نحن عموما نستخدم الفعل الماضي أو المضارع. ولكن إذا كان الواقع مرتبطة بالدنيا ويكون في المستقبل، نحن نستخدم س أو سوف. كما قال الله تعالى سيقول السفهاء، لأنه سيقول السفهاء في الدنيا مش في الآخرة. یعنی جلد فهمت؟ ہی بیوقوف. نعم. ماذا فهمت من هذا الكلام؟ أخبرني. مجھے تو صرف ایک بات کی سمجھ آئی کہ اگر سین کا اضافہ کریں گے تو وہ مستقبل کے لیے خاص ہوگا. لا 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 لا. أنا ما قلت هذا. میں نے کہا ابھی یار، میں نے کہا کہ اگر کوئی واقعہ قیامت سے مرتبط ہو یا جنت یا دوزخ سے، تو ہم فعل ماضی یا مضارع عموماً استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ جب میں قیامت کی کوئی بات کر رہا ہوں تو میں کسی بھی صیغے میں کروں، it will happen in the future. I don't need to use the future tense. تو پھر لیکن ہم نے اگر میں ماضی کیوں استعمال کرا؟
وہ ماضی اس لیے عموماً مضارع استعمال ہوتے ہیں، ماضی اللہ استعمال کرتا ہے کیونکہ اللہ کے لیے وہ چیز ایسی ہی ڈیفینیٹ ہے جیسے ہو گئی، کیونکہ اللہ کے علم میں تو اللہ ماضی کا صیغہ بتائیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سمجھے کام ہو گیا، ابھی کام ہوتا ہوں نہیں ہے، لیکن ہم کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ اتنے، میں آپ کا اتنا بڑا شہدائی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ بس ہو گیا، کیونکہ دیکھو کوئی بھی چیز جو مستقبل میں ہو یا مضارع میں ہو سکتا ہے میں تمہیں کہوں کہ کتاب لکھو، تم لکھ رہے ہو لیکن مکمل کرنے سے پہلے مر جاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہیں کہوں کہ تم یہ کتاب لکھو تو تم نے کہا کہ کل لکھوں گا لیکن کل سے پہلے مر جاؤ، لیکن کوئی چیز جو ماضی میں ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر میں کہوں میں نے کتاب لکھی تو اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ چیز ہو کے گزر چکی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ وکانا امر مفعولا یا اس طرح کر کے آیت ہے، یعنی کہ سمجھو کہ وہ کام ہو گیا، ہوں اور جب اللہ کہے گا وَإِذْ قَالَ اس طرح کر کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، یہ یقول جنت کے بارے میں ابھی میرے دماغ میں ایگزیکٹ نہیں آ رہی، کبھی کوئی پڑھتے ہوئے آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس سے مراد ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کان اللہ علیما حکیمہ، حکیم تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علیم اور حکیم ہونا ایسا ڈیفینیٹ ہے کہ دیر از نو، ایک تو یہ معنی، اور کانا مختلف اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، استمرار کا بھی فائدہ دیتا ہے، تو تینوں زمانوں کا بھی فائدہ دیتا ہے، دیر آر لاٹ آف کنوٹیشنز اینڈ میننگز، وہ آپ جب مفصل کتابیں پڑھو گے تو انت ستقرا ذلك، ولكن اذا كان الواقع اذا كانت الواقعة مرتبطة بالدنيا هذه الدنيا فيجب ان نستخدم الصيغة بالماضی ملازمة بزمان، إذا كان الواقع في الماضي بنستخدم الماضي، إذا ٹھیک كانت ہے الواقع في المضارع نحن نستخدم المضارع، إذا كان الواقع ستقع في المستقبل نحن نستخدم إيه؟ المستقبل، كما قال الله تعالى سيقول السفهاء، لأنه سيقول السفهاء في الدنيا مش في الآخرة، فهمت؟ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے کانا کا استعمال ہو تو زمانے کے حساب سے اس کو ہم نعم اس کا بحسب ترجمہ کریں الزمانة، نعم گے، مثلا اگر تو جو مفعول مثلا مستقبل میں آیا ہے، یعنی بات مستقبل میں چل رہی ہے یعنی مضارع کے اندر، تو ہم تو تو ہم کانا کو بھی مضارع کے حساب سے استعمال کریں گے، اگر ماضی کے حساب سے چل رہی ہے تو ماضی کے حساب سے استعمال کریں گے، یہی بات ہے نا جی، اور اگر مستقبل تو ڈاکٹر؟ مضارع کے اندر تو حال اور مستقبل دونوں ہی شامل ہوتے ہیں نا؟ نہیں نا یار، میں نے آپ کو کیا بتایا، میں نے آپ کو کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یقول السفہاء کیوں نہیں کہا؟ ابھی ہوتا نہیں ہے ابھی آپ لیکن نے بتایا کہ یہ دنیا کے لیے ہے۔ پرٹیکولرٹی نا، اب تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں ابھی، دیکھو پھر تو اس میں دنیا کے لیے خاص ہے۔ ڈیٹیل ہوتی ہے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ آپ کو آیت اسی لیے بتائی تھی کہ مضارع جو ہے وہ ہم کہتے تو ہیں کہ اس کے اندر مستقبل، لیکن پھر ہم وہ زمانے کی لحاظ سے استعمال کرتے ہیں، آخرت میں جب ہم استعمال کریں گے صرف مضارع استعمال کریں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ چیز مستقبل میں ہوگی، لیکن جب دنیا میں استعمال کریں گے تو نحن بنستخدم السین او سوفا للتخفیف، نہیں، عربی کے اندر باقاعدہ مستقبل ہے نا، سین و سوفا، اچھا سین و سوفا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہم اس کو الگ سے اس لیے نہیں گردانتے کیونکہ کیا کہتے ہیں کبھی کبھار مضارع سے بھی کام چل جاتا ہے، مثلا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے وہ گردان نہیں کروائی مستقبل کی۔ ضرورت ہی نہیں صرف سین یا سوفا لگانے، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی صحیح ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لماذا استخدم الله هذا اللفظ هنا؟ مطلب تو اس کا ہاں کیا بتاؤں؟ بلا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا، نعم، کاریہ بتائی میں پڑھتے ہوتے ہیں۔ فلا سوفا فال مثلا جلد ہی، یوتی کا ولا سوف آپ کو، ولا سوف ولا سوفا
यार फा थोड़ी है, क्या हो गई है यार। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, सौफा लगा हुआ है ना, तो सौफा की वजह से मुस्तकबिल में चला गया। हाँ, क्यों अल्लाह ने इस्तेमाल किया, सोचो ना इसके ऊपर। अच्छा, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि काना के और बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, और ये मैंने क्या कहते हैं आदम यूसुफ को एक बार लिखवाया था, उससे ले लेना कि काना जब किस किस लफ्ज के साथ अटैच होगा तो क्या क्या माने देगा। फॉर एग्जाम्पल दो बातें बता देता हूँ। काना प्लस फेले मादी इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी काना अकला, उसने खाया था, अकला उसने खाया, पास्ट इंडेफिनिट। काना अकला, उसने खाया था, पास्ट परफेक्ट। काना प्लस फेले मुदारे, काना प्लस फेले मुदारे, मुदारे तो पास्ट कंटिन्यूअस। काना या कुलू, ही वॉज ईटिंग। वो खा रहा था। हल फहीम तक कलामी। जी जी। कमा काल इब्न अब्बास की हदीसी लिगम सलातैन फिल हदर कुन्ना नजमाउ fi ahdi रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी we used to or we were combining the prayers in the times of the prophet. अच्छा, हम्म। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफउ यदैहि, the prophet was raising और he used to raise। यहीं से जुबैर अली ज़ई ने नुक्ता निकाले कि काना जो है इस्तिमरार का फायदा देता है, यानी हमेशगी का, कि हमेशा से करते थे। he used to keep doing। तो फिर हमने कहा कि जो जमा बैन सलातैन की हदीस है उसमें भी तो कान और फेले मुदारे आए, कुन्ना नजमाओ। फहीम लगता था। है उन्होंने शायद नहीं पढ़ी थी। अब वो हनफियों को तो जवाब देते देते उन्होंने एक बात कर दी कि काना यरफाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि फी सलाह रफील यदैन के लिए, लेकिन वो कुछ और भूल गए कि कुछ और भी चीजें जो काना के साथ आई हैं, कुन्ना नजमाओ फी अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अच्छा डॉक्टर, एक बात है, मैं उक्तुब 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 इन नुक्ततुल उखरा वो मुहिम मुहिम्मा। काना मुहिम। दरअसल एक फ़िल नाक़िस है। काना फ़ेल है, जैसे मैंने अभी आपको इसकी दोनों किताब, लेकिन ये उमूमन आते हैं जुमले इस्मिया के साथ, कभी कभार जुमले फ़ेलिया के साथ किया जाता है। फ़ेल नाक़िस इस फ़ेल को कहा जाता है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर भी मफ़हूम वाज़ेह ना करे। फ़हीम? ये आता किसी के साथ है अमूमन, जुमला इस्मिया के साथ। इस्मिया के साथ आता है, और जब जुमले इस्मिया के साथ आते हैं तो फिर जुमले इस्मिया का मुब्तदा जो है वो काना का इस्म बन जाता है, और जुमले इस्मिया की खबर जो है खबरू काना कहलाती है और मंसूब हो जाती है। अगर किसी अगर अगर अपने फ़ाइल के साथ आए तो फिर ये फ़ेल नाक़िस कहलाता है। यानी फ़ेल तो होता है लेकिन नाक़िस क्यों? हमने फ़ेल लाज़िम पढ़ा था, फ़ेल मुतअद्दी पढ़ा था। फ़ेल नाक़िस इसलिए कह रहे थे क्योंकि फ़ेल लाज़िम वो होता है कि फ़ाइल और फ़ेल मिलकर जुमला बना देते हैं। फ़ेल मुतअद्दी वो होता है फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर जुमला बनाते हैं। फ़ेल नाक़िस वो होता है कि फ़ेल और फ़ाइल मिलकर पूरा जुमले का मफ़हूम अदा नहीं कर पाते। फेल और फाइल दोनों मिलकर। हाँ, जबकि फ़ेल लाज़िम में कर देते हैं। जैसे हम कहें कि जाअ ज़ैदुन, या हम कहें जलस ज़ैदुन, मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कहें काना ज़ैदुन, ज़ैद था, क्या था। था? वी डोंट नो, फेल नाकिस इट इज़ हुआ। नॉट कंप्लीट। समझे? ठीक हो गया। मफ़हूम को मुकम्मल और वाज़ेह करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। यानी यानी अगर हमने कान साथ लगाना है बतौरे हाँ, मुब्तदा, बतौरे मुब्तदा, तो हमें मफूल की लाजमी जरूरत पड़ेगी। हैं? أنت تقول मतलब أنا ما فهمت كلامك। मसलन मैंने ये कहा कि काना जो है बेसिकली है तो फेले नाकिस हाँ, हो गया। अमूमन ये जुमला इस्मिया के साथ आता है। सही। अगर ये मुब्तदा बनकर आ जाए तो फिर इसे हमें क्या कहेंगे? मुब्तदा बन के कभी आएगा ही नहीं। अच्छा, ये मुब्तदा बनकर नहीं आता, मुब्तदा के साथ क्योंकि आता है। फेल है, क्योंकि ये फेल है। ठीक हो गया। मुब्तदा जुमला के फेल ही साथ होता आता है। किसके साथ आता है? है, मुब्तदा के साथ।
ابھی نہیں یار، مبتدا کے ساتھ آئے گا تو کہلائے گا جملہ اسمیہ، لیکن ہم کہیں گے کہ وہ مبتدا جو ہے وہ اسمو کھانا ہے، لیکن اگر اچھا اس اس کے میں بعد فاعل آ جائے پھر ہم کہیں گے یہ ہے تو جملہ اسمیہ ہی، اور وہ فاعل اس فعل ہوں کا فاعل ہوگا، لیکن جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ناقصہ کہلائے گا۔ اچھا جملہ فعلیہ ناقصہ۔ مفہوم کب تک پورا نہیں ہوگا؟ جب تک کہ مفعول ساتھ نہ لگ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فعل متعدی اور فعل ناقص میں کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اگر ہم کہتے ہیں اکلا زیدن تو ہمیں زید۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کام کیا ہوا ہے، زید نے کھایا ہے، البتہ کچھ ابہام دور رہتا ہے کہ کیا کھایا، تو ہم کہتے ہیں اکلا زیدن تفاحن، زید ایٹ این ایپل، ہوں لیکن اگر کیا کہتے ہیں ہم کہیں کانا زیدن، کانا اس سے زید۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زید کیا، ہوں جب تک کہ مفعول نہ لائے۔ ہوں اچھا، ٹھیک ہے۔ مفعول کو مکمل ہو سکنے میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ کانا کا فاعل دراصل کانا کا اسم اور کانا کا مفعول کانا کی خبر کہلاتے ہیں، اور کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، سمجھے؟ یعنی جملہ اسمیہ جب اس کے ساتھ مقارن ہو کر آتا ہے تو وہ بیسیکلی کانا کا فاعل و مفعول بن جاتے ہیں، جس میں ہم کانا کانا کا کا اسم اور فعل کانا کا اسم اور کانا کی خبر اس کا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کانا کا فعل اس کا اسم اور کانا کی خبر اس کا کیا کہلاتا ہے؟ کانا کا فعل نہیں بھائی، کانا کا فاعل، اچھا کانا کا فائل، اس کا اسم اور کانا کی آنٹی میری خبر کہلاتی ہے، یا کانا کی خبر جو ہے ایک طرح سے اس کا مفعول بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کانا کی خبر کو اس کا مفعول لیکن بھی کہہ اکثر یہ سکتے ہیں۔ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ اچھا اگر ہم سے اکلا دیکھیے زیدن تفاحن، اگر ہم اکلا ہٹا دیں زیدن تفاحن، کوئی مفہوم نہیں بنے گا، زید سیب، لیکن اگر ہم کہیں کہ کانا زیدن مریدن، اب ہم کانا ہٹا دیں زیدن مریدن، ابھی مفہوم بن رہا ہے، زیدن تفاحن جملہ اسمیہ نہیں ہے، لیکن زیدن مریدن جملہ اسمیہ ہے، کانا فاعل و مفعول میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کے مبتدا اور خبر کو۔ یہ آواز کون ڈاکٹر سی آ رہی ہے؟ ایک منٹ جنہیں دیجیے گا ذرا، یہ شور ہو رہا ہے۔ میڈیکل اسٹور پہ دان کر کانا کا مفعول کانا کی خبر کہلاتے ہیں، سمجھے؟ ٹھیک کانا ہو کا گیا۔ فاعل کانا دراصل کانا کا اسم، کانا کا مفعول کانا کی خبر کہلاتے ہیں، اور کانا کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، کانا ٹھیک کی ہو خبر گیا۔ حالت میں، کانا اگر تو کسی ناقص سے لیکن اس پر فعل کی قواعد کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، وہاں فاعل واحد ہو مثنى ہو یہ جمع، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کان المعلم قائما، کان المعلمان قائمان، قائمین، کیونکہ منصوب ہوگی، کان المعلمون قائمین، هل فهمت؟ هل فهمت؟ نعم انا فهمت۔ نعم۔ الحمد للہ۔ اچھا، هناك الفرق الاخر، ایک اور فرق ہے، فعل متعدی میں لکھ لو یار، خدا دے پارا اس کو، خدا کے لیے اس کو لکھ لو، للہ اکتب بھاگا، فعل متعدی اور فعل ناقص میں، فعل متعدی کا عموماً جو مفعول ہوتا ہے وہ ال کے ساتھ آتا ہے، جبکہ فعل ناقص کا جو مفعول ہے وہ نکرہ آتا ہے، کیونکہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ اے ہائے ہائے، کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یار۔ فعل ناقص کا عموماً مفعول نکرہ ہوگا کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر، لکھ لیا۔ پازٹ ضمیر ہو، فاعل اگر ضمیر ہو تو فعل کی گردان چلے گی،
یعنی ایک طرح سے آپ کہہ دو فاعل اگر مستتر ہو ہم کہیں گے کانا قائمن، کانا قائمین. وہ دو مرد. ہاں کانا قائمین، قائمین نہیں ہوگا، قائمین. کانا قائمین. كانوا قائمين they were all standing. كانت قائمة. چاچو پتہ نہیں. كانتا کانت قائمة. قائمت. كنا قائمات. کنہ کائی ماتن. they ماتن. were all. ابھی یار نسب میں کیا ہوگا؟ جمع مؤنث سالم کی نسب کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جمع مؤنث نسب کی سالم. حالت. اچھا قائمت. مسلمات مسلمات مسلمات. ہاں جی ٹھیک ہے. كنا قائمات. کنہ قائمات. كنت قائما. كنتما قائمتين قائمين. كنتم قائمين. كنت قائمة. كنتما قائمتين. كنتن كنتن قائمات. هل فهمت؟ نعم انا فهمت. كنت قائما أو قائمة if it's a female. نحن قائمون. نحن قائمين قائمين أو قائمات يعني for male and female. کانا اور یکونو فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. کانا پلس ٹھیک ہو. فعل ماضی ماضی بعید یعنی کہ پاسٹ پرفیکٹ. چلو یہ چیز بھی آ گئی جو آپ کو پہلے بتائی تھی. کانا کتب اس نے لکھا تھا، جبکہ اگر صرف فعل ماضی ہوگا تو وہ ماضی قریب کا مفہوم دے گا. صرف فعل ماضی یہ لکھ لو، یہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. تو کیا لکھ لوں؟ ماضی قریب یعنی کہ پاسٹ انڈیفینٹ جو ابھی ابھی ختم ہوا ہو. یہ آپ نے اس کی ایگزامپل نہیں لکھوائی بس. کس چیز؟ آپ نے لکھوایا کانا اکلو، اس نے کھانا، اس نے کھایا تھا. کانا اکلو. ہے؟ اکلو. نہیں میں نے یہ نہیں لکھوایا. کانا اکلا. اچھا کانا اکالا یہ لکھوایا آپ نے. اس نے کھایا تھا. اور اگر ہم اس کہیں کی گے صرف اکلا تو اس کا مطلب ہوگا ہی ایٹ، اس نے ابھی ابھی کھا کے ختم کی ہے. ماضی قریب کا مفہوم دے گا. پریزنٹ پاسٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ پرفیکٹ ہی ہیز ایٹن. کانا وہ اکلا. کھانا. اچھا کانا اور فعل ماضی دونوں کی گردان ساتھ چلے گی، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہوگا. کانا کتبا کانا کتبا they both wrote. اچھا کانا پلس فعل مضارع ماضی استمراری خاص کنٹینیوس. کانا یا کلو وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا یا وہ لکھ رہا تھا. کانا پلس فعل مضارع دونوں کی گردان ساتھ چلے گی، آپ کو معلوم ہے. یکونو پلس فعل ماضی یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یکونو پلس فعل ماضی ماضی یکونو شکیہ. یہ لکھو ماضی شکیہ. شکیہ. ہاں شکیہ لکھو یار، اس سب کا کیا کتاب مطلب؟ میں لکھا ہوا ہے. شک کا مفہوم دیتا ہے. یکونو کتبا یکونو
کتبا اس نے لکھا ہوگا، یکون اکلا اس نے کھایا ہوگا. اچھا ایک اور چیز یہاں پر لکھی نہیں ہے، آپ لکھ لو، قد پلس یکونو، قد پلس یکونو. یقین کا مفہوم دے گا؟ نہیں، کبھی کبھار کا مفہوم دے گا. کبھی کبھار یہ کا دیکھو مفہوم. کا اضافہ ہو گیا، ٹوٹل ہمارے پاس یہ 3 کے بجائے 5 کمبینیشنز بن گئے. یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. قد یکونو کبھی کبھار، یا آپ اکثر علم حدیث کی کتابوں میں دیکھو گے یا مصطلحات کی، یہ اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، قد یکونو. اچھا، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا یہ يَعْمَلُونَ. عمل. جو کچھ وہ کرتے تھے. وَمَا ظَلَمُونَا and we did not do ظلم upon them. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ they used to eat. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا جو ہم نے کہا تھا کہ کانا اور پلس فعل ماضی اور مضارع گردان فالو کریں گے. اگر کانا مثنیٰ ہے تو پھر فعل مضارع ماضی بھی مثنیٰ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. ہاں اس کا فاعل جو ہے اور مفعول، سوری فاعل صرف وہ جو ہے ہمیشہ اس کے ساتھ کانا کا جو ہے وہ ایک وہ آئے گا، یعنی کانا کا پہلا فارم، کان المعلمون، کان المعلمانی، کان المعلمون. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ آفاقی صداقتیں کلاسیکل ٹروتس ہیں جو زمانے سے بے نیاز ہوتی ہیں. اب یہ دیکھو یہ امپورٹنٹ ہے. میں چاہ رہا تھا 30 منٹ پہ اس کو ختم کر دیں، لیکن آپ کی فضول کے کچھ کمنٹس ہیں نا، اس کو تھوڑا لمبا کر دیا. کچھ آفاقی صداقتیں کلاسیکل ٹروتس ہوتی ہیں، یہ جو غور سے سنو جملہ، جو زمانے سے بے نیاز ہوتی ہیں. ماضی میں بھی وہی صداقت، حال میں بھی وہی صداقت، اور مستقبل میں بھی وہی صداقت. اللہ ہمیشہ سے رحیم تھا، ہے اور رہے گا. زبانوں کا مسئلہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ فعل یا اسم نہیں ہے جو تینوں زمانوں پر بیک کے وقت حاوی ہو. اس لیے مجبوراً ہر زبان میں ایسی آفاقی یونیورسل ٹروتس کو، صداقت کو بیان کرنے کے لیے کسی ایک مخصوص زمانے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. اور یہ عبرانی میں بھی، تورات میں بہت ہوتا ہے. اردو میں اس کا اظہار زمانہ حال سے کرتے ہیں، جبکہ عربی میں ماضی سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے. اب وہ جو بریلوی سردار ہیں، کیا نام ہے ان کا، بریلویوں کی اعلیٰ حضرت، انہوں نے یہی تو اعتراض کیا دیوبندیوں کے ترجمے پر کہ تم لوگ کہتے ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تم لوگ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، تو کیا مہربان پہلے نہیں تھا، ابھی نہیں ہوگا. تو وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، کرنے والا. نہایت رحم والا، یا کرنے والا، لیکن ہے نہیں لگاتے کیونکہ ہے کے ساتھ ایک خاص زمانہ جڑ جاتا ہے. اب وہ لیکن یہ بات نہیں سمجھی کہ بھائی ہر زبان میں وہ ہوتا ہے. قرآن میں بھی کانا، تو اب بندہ اعتراض کرنے والوں نے، تو ایتھیسٹ نے، مولیدوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ کانا کیوں آیا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ صرف ماضی میں تھا. کان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یا آلویز تھا اور رہے گا. کان اللہ علیما حکیمہ، کان الشیطان للانسان خذولا. دشمن ہے. He was always, he will remain, and he is. یہاں پہ ہمارے ختم کیوں ہوتا ہے. ویڈیو کو پاز کرو ذرا 2 منٹ.